الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 73 نزہۃ القاری شرح صحیح البخاری۔ اس میں انشاءاللہ تعالی حدیث نمبر 1521 سے آغاز کریں گے۔ آپ انتہائی توجہ کے ساتھ کتاب الجہاد کی احادیث مبارکہ سماعت کرتے جائیں۔ اس میں بہت سارے جو غزوات ہیں ان کا ذکر بھی آئے گا جو ہم کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں پہلے سے پڑھ بھی چکے ہیں اور بالتفصیل ہم نے وہاں سے پڑھا ہوا ہے، تو وہ چند حدیثیں میں ریکارڈنگ نہیں کروں گا۔ باقی انشاءاللہ تعالی جو ہم نے وہاں پر نہیں پڑھا تقریباً وہ انشاءاللہ تعالی یہاں سے پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ جہاد کے معنی لغت میں مشقت اٹھانے کے ہیں اور اصطلاح شرع میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے کفار کے ساتھ قتال کی مشقت اٹھانے کے ہیں۔ نیز کبھی کبھی جہاد کے معنی یہ بھی آتے ہیں کہ آدمی اللہ کی رضا کے لیے اعمال شاقہ کرے اور نفس کو اس کی مرضی کے خلاف اعمال خیر میں لگائے اور اسے ذلیل کرے، بشرط استطاعت و استجماع شرائط۔ جہاد فرض کفایہ ہے، لیکن اگر دشمن ہجوم کر آئیں یعنی حملہ آور ہوں تو فرض عین ہے، یہاں تک کہ عورتوں پر بھی۔ مطلب کہ اللہ نہ کرے کبھی ایسی سچویشن بن جائے کہ مسلمان ملک پر یا شہر پر کافروں کا حملہ ہو جائے تو اس وقت تو ہر ایک پہ جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ حدیث 1521 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، مجھے ایسا کام بتائیے جو جہاد کے برابر ہو۔ فرمایا، میں ایسا کوئی کام نہیں پاتا۔ مزید فرمایا، کیا تو اس کی استطاعت رکھتا ہے کہ جب مجاہد جہاد کے لیے جائے تو اس کے واپس لوٹنے تک تم اپنی مسجد میں جا کر مسلسل نماز پڑھتے رہو اور ذرا دیر کے لیے بھی نہ بند کرو اور متواتر روزے رکھتے رہو اور کبھی نہ چھوڑو۔ انہوں نے عرض کیا، یہ کون کر سکتا ہے؟ ابو ہریرہ نے فرمایا کہ مجاہد کا گھوڑا اپنی رسی میں چلتا ہے تو اس کے ہر قدم پر مجاہد کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کی راہ میں جہاد جو ہے نا، یہ بہت بہت فضیلت والا کام ہے۔ حدیث 1522 ہے، اب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، کون شخص افضل ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مومن جو اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کرے۔ لوگوں نے عرض کیا، پھر کون؟ فرمایا، وہ مومن جو پہاڑ کی کسی گھاٹی میں ہو، اللہ سے ڈرے اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھے۔ حدیث 1523، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی مثال، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے میں جہاد کرتا ہے، ہمیشہ روزہ رکھنے والے، ہمیشہ عبادت کرنے والے کی ہے، اور اپنے راستے میں جہاد کرنے والے کے بارے میں اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے کہ اسے وفات دے گا تو جنت میں داخل کرے گا، یا اجر یا غنیمت کے ساتھ صحیح و سالم لوٹائے گا۔ حدیث 1524،
اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ام حرام بنت ملحان کی جہاں تشریف لے جایا کرتے تھے، وہ حضور کی خدمت میں کھانا پیش کرتیں اور ام حرام عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں تھیں۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے یہاں تشریف لے گئے، انہوں نے حضور کو کھلایا، اس کے بعد حضور لیٹ گئے اور وہ حضور کے سر میں یہاں جو لفظ ہے نا وہ میں نہیں پڑھوں گا، اس کا یہ معنی ہونا چاہیے کہ وہ حضور کے سر میں مساج کرنے لگیں۔ ہیڈ مساج کرتے ہیں نا، جیسے سر میں تیل ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاتھ کی ہتھیلی یا انگلیوں سے سر میں مطلب پھیرتے ہیں، مساج جسے کہتے ہیں آج کل۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سو گئے، کچھ دیر کے بعد مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے، انہوں نے عرض کیا حضور کس بات پر ہنس رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا میری امت کے کچھ لوگ راہ خدا میں جہاد کرتے ہوئے میرے سامنے پیش ہوئے، جو تخت نشین بادشاہوں کی طرح اس سمندر کے بیچ میں سوار ہوں گے۔ ام حرام نے کہا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ سے دعا فرمائیے کہ مجھے ان میں کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سر اقدس رکھا، پھر ہنستے ہوئے جاگے۔ میں نے عرض کیا کس چیز نے آپ کو ہنسایا یا رسول اللہ؟ فرمایا میری امت کے کچھ لوگ راہ خدا میں جہاد کرتے ہوئے مجھ پر پیش کیے گئے، جیسا کہ پہلی مرتبہ فرمایا تھا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ سے دعا فرمائیے کہ مجھے ان میں کر دے۔ فرمایا تو پہلے والوں میں ہے۔ ام حرام معاویہ بن ابو سفیان کے زمانہ میں سمندر میں سوار ہو کر گئیں اور سمندر سے نکلنے کے بعد اپنی سواری سے گر پڑیں اور وفات پا گئیں۔ تو اس حدیث پاک کی مطلب مختصر شرح یہ ہے کہ یہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں جہاد ہوا تھا۔ پہلی دفعہ مسلمانوں نے بحری جہاز میں سفر فرمایا تھا۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شفقت کی بنا پر مسلمانوں کو سمندری جنگ سے منع کیا تھا کہ سمندر میں ذرا ڈوبنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت ہوئی تو انہوں نے اجازت دے دی، تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جنگ میں شرکت فرمائی تھی، اور سیداتنا ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محرم تھی، ظاہر ہے اسی لیے وہ آپ کے سر اقدس میں مساج فرماتی تھیں، تیل لگاتی تھیں، اور ان کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر تشریف لے جاتے تھے۔ اچھا، یہاں پر بعض لوگوں نے یزید پلید کے حوالے سے بھی بحث کی ہے کہ وہ بھی اس جہاد میں شریک ہوا تھا۔ یہاں پر مفتی شریف الحق امجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کافی تفصیل کے ساتھ اس چیز کا رد فرمایا ہے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ یہ جو فضیلت ہے یہ یزید کے لیے نہیں ہے، کیونکہ یہ پہلے لشکر کے لیے فضیلت ہے جو پہلی دفعہ وہاں پر جہاد کے لیے جائے گا۔ تو پہلے لشکر میں تو یزید بالکل بھی نہیں تھا، اس لیے وہ اس فضیلت کا مستحق نہ ہوا۔ اس کے بعد بھی چند روایتیں ہیں جن میں جہاد کی فضیلت پر بیانات موجود ہیں، اور کچھ باتیں جو ہیں وہ غزوات کے حوالے سے بھی ہیں جنہیں ہم نے سیرت کی کتاب میں اللہ کے فضل سے پڑھا سنا ہے۔ حدیث نمبر 1534 ہے۔ حضرت برا
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ ایک شخص لوہے سے ڈھکے ہوئے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ لڑوں یا اسلام قبول کروں؟ فرمایا اسلام قبول کر پھر لڑ۔ انہوں نے اسلام قبول کیا، پھر لڑے اور شہید کر دیے گئے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے عمل تھوڑا کیا اور اجر زیادہ پایا۔ سبحان اللہ۔ اس کی شرح میں لکھا یہ قصہ غزوہ احد کا ہے۔ ان کا نام اسلم بن ثابت اشہلی تھا۔ عجیب خوش بخت انسان تھے کہ ایک سجدہ بھی نہیں کیا اور جنت میں داخل ہو گئے۔ اجر کثیر ان کا یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ باب سے مطابقت یہ ہے کہ جہاد سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا اور یہ ایک بہت بڑا نیک عمل ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی جس پہ خصوصی رحمت ہو، کرم ہو، تو یوں بھی بندہ ایک لمحے میں بدبخت سے سعادت مند بن جاتا ہے۔ یعنی پہلے کافر تھا، پھر وہ شرف صحابیہ سے سرفراز ہوا، شہید بھی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ کرم بالائے کرم ان پر ہوا۔ حدیث 1540 ہے۔ عمر بن میمون اودی لکھا ہے، عمر بن میمون اودی نے کہا کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو یہ کلمات سکھاتے تھے جیسے معلم بچوں کو لکھنا سکھاتا ہے، اور کہتے تھے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان چیزوں سے نماز کے بعد پناہ مانگا کرتے تھے۔ یہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ نکمی عمر تک جیوں، اور تیری پناہ مانگتا ہوں دنیا کے فتنہ سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ میں نے مصعب سے اس کو بیان کیا تو مصعب نے اس کی تصدیق کی۔ عربی میں کلمات طیبات اس طرح ہے: اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک ان ارد الى ارذل العمر واعوذ بک من فتنة الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر۔ ایک اور روایت ہے، اس میں کلمات یوں ہیں: اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والحرم واعوذ بک من فتنة المحیا والممات واعوذ بک من عذاب القبر۔ آئیے مل کے دعا کر لیتے ہیں۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں عاجزی سے اور سستی سے اور بزدلی سے اور بڑھاپے سے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں عذاب قبر سے۔ آمین۔ تو اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرنا ہے اور اللہ سے دعائیں بھی کرنی ہیں، کہ بندہ مومن کی یہی شان ہے کہ جو بھی کام کرتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کو ضرور یاد رکھتا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، اس میں عقائد کے لحاظ سے بھی بات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ 1543 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل دو شخصوں کو دیکھ کر اپنی شان کے مطابق ہنستا ہے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کیا اور دونوں جنت میں داخل ہو گئے۔ ان میں سے ایک اللہ کی راہ میں لڑے اور شہید کر دیا جائے، پھر اللہ قاتل کو توبہ کی توفیق دے کہ وہ مسلمان ہو جائے، پھر شہید کر دیا جائے۔ یہاں پر جو عقیدے کے لحاظ سے بات ہے پہلے وہ عرض کر دیتا ہوں۔ ہنسی کسی پر اس وقت طاری ہوتی ہے جب وہ خوشی سے مغلوب ہو جاتا ہے، اس لیے اس کی اسناد اللہ عز و جل کی جانب جائز نہیں۔ یہاں اس کا لازمی معنی مراد ہے، یعنی رضا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے ترجمے میں یہ احتیاطی طور پہ لکھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ہنستا ہے، کیونکہ بظاہر تو یہ مطلب معنی سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے جس طرح ہم انسان ہیں کہ ہمارا ایک منہ ہے، دانت ہیں، ہنستے ہیں، نظر آتے ہیں یا آواز آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں۔
جو بھی آپ سوچ لیں، جو بھی تصور میں چیز آتی ہے وہ اللہ نہیں ہے۔ مطلب بہار شریعت میں جیسے ہم نے پڑھا تھا پہلے حصے میں عقائد کے بیان میں کہ جو اللہ ہے اس تک عقل رسا نہیں، یعنی کہ عقل پہنچ ہی نہیں سکتی، اور جو عقل میں آتا ہے وہ خدا نہیں۔ بہرکیف یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ ایک بندہ پہلے کافر تھا، وہ مسلمان سے لڑا، اس نے مسلمان کو شہید کر دیا، اب وہ خود مسلمان ہو گیا اور وہ بھی اللہ کی راہ میں لڑا اور وہ بھی شہید ہو گیا، تو ان دونوں پر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ہنستا ہے، راضی ہوتا ہے۔ مطلب 1545 حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جہاد کی وجہ سے ابو طلحہ روزہ نہیں رکھتے تھے۔ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا تو یوم فطر اور اضحیٰ کے علاوہ میں نے ان کو روزہ چھوڑتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ مطلب سال میں 5 روزے منع ہے نا، چھوٹی عید کا، بڑی عید کا، اور بڑی عید کے بعد 3 دن مزید، 11، 12 اور 13 ذوالحجہ۔ تو ان 5 کے علاوہ اگر کوئی سارا سال روزہ رکھنا چاہے تو یہ جائز ہے۔ بعض لوگ خامخواہ اس پہ اعتراضات کرتے ہیں۔ یہ ایک صحابی جلیل القدر صحابی ہیں، ظاہر ہے ان سے یہ مطلب مروی ہے کہ یہ رکھا کرتے تھے، تو لازمی بات ہے کہ ان کا جو عمل ہے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عین شریعت کے مطابق ہے، مگر زیادہ پسندیدہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا صوم داؤدی، ایک دن روزہ رکھو ایک دن نہ رکھو، تو یوں اگر کوئی کرنا چاہے تو یہ افضل ہے، بہتر ہے۔ حدیث ہے 1549، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خندق کی جانب تشریف لے گئے تو ملاحظہ فرمایا کہ مہاجرین و انصار صبح کے وقت جاڑے میں یعنی سردی میں، ٹھنڈ میں خندق کھود رہے ہیں اور ان کے پاس غلام نہیں تھے جو ان کا کام کرتے۔ جب حضور نے ان پر تکان اور بھوک کا اثر دیکھا تو فرمایا بے شک اللہ، یعنی کہ شعر پڑھا آپ نے، شعر والے انداز میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا ان العیش عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، یہ اللہ اچھی زندگی آخرت کی زندگی ہے، انصار و مہاجرین کو بخش دے۔ تو انہوں نے پھر جواباً شعر عرض کیا فقالوا مجیبین لہ شعر نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جہاد پر بیعت کی ہمیشہ ہمیش کے لیے جب تک جئیں۔ سبحان اللہ۔ تو ترغیب و تحریض کے لیے شعر پڑھنا یہ جائز ہے، اور اس میں مطلب موقع کی مناسبت اگر ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ وہ جائز کلمات اور الفاظ پر مشتمل ہو۔ حدیث 1553 ہے، ابو سلمہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے سنا کہ فرمایا کہ جو شخص ایک جوڑا اللہ کے راستہ میں خرچ کرے گا اسے جنت کے ہر دروازہ کے خازن بلائیں گے، اے فلاں ادھر آ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اسے کوئی پریشانی نہ ہوگی؟ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ تم ان میں سے ہوگے۔ حدیث 1554 ہے، زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے راہ خدا میں جہاد کرنے کے لیے سامان مہیا کیا بلا شبہ اس نے جہاد کیا، اور جس نے راہ خدا میں جہاد کرنے والے کی
اہل و عیال کی خیر کے ساتھ خبر گیری کی، اس نے جہاد کیا۔ تو اس میں مطلب بہت پیاری تعلیم ہے کہ جو جہاد پہ جا سکتا ہے اپنے خرچ پہ جائے، جو نہیں اپنے خرچ پہ جا سکتا تو دوسرے مالدار جو ہیں اس کو جانے کا خرچ دیں، اس کی مدد کریں، یا اس کے جو گھر والے ہیں اس کی فیملی ہے اس کی مدد کریں، بلکہ دونوں ہی کام کریں تو یہ اس سے بھی زیادہ افضل ہے، بہتر ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ وقت کی ضرورت بھی ہوتی ہے کہ جب ایسی سچویشن ہو تو مالداروں کو اپنے خزانوں کے منہ کھول دینے چاہیے اور اپنے مسلمان بھائیوں کی خوب مدد کرنی چاہیے، اور دین اسلام کے اس عظیم فریضہ میں بھی اپنا حصہ بڑھ چڑھ کر ملانا چاہیے۔ حدیث نمبر 1557 ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یوم احزاب فرمایا کون قوم کی خبر لائے گا؟ تو زبیر نے کہا میں۔ پھر فرمایا کون قوم کی خبر لائے گا؟ تو زبیر نے کہا میں۔ اس پر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ہر نبی کے کچھ مخصوص معاون ہوتے ہیں، حواری یعنی معاون ہوتے ہیں، میرا مخصوص معاون یعنی حواری زبیر ہے۔ حضرت سیدنا زبیر جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے ہیں، اور یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد بھی ہیں۔ حدیث 1559 ہے، 1559، عروہ بن جعد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت تک گھوڑوں کی پیشانیوں میں خیر وابستہ کر دیا گیا ہے۔ تو چونکہ گھوڑا جو جہاد کے لیے استعمال ہوتا تھا تو اس کو پالنا رکھنا اس پر بھی بہت زیادہ اجر و ثواب ارشاد فرمایا گیا، اور آج کے جدید دور میں جو جدید اسلحہ ہے اور جدید جو گاڑیاں ہیں، جدید مطلب ہوائی جہاز ہیں، جنگی جہاز ہیں، تو ان کو رکھنے میں بھی وہی فضائل ہیں۔ ایک اور روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے گھوڑا پالا اللہ پر ایمان اور اس کے وعدے کو سچا جانتے ہوئے، تو اس گھوڑے کا کھانا پینا، لید اور پیشاب قیامت کے دن اس کی میزان میں ہوں گے، یعنی حسنات کے، تو نیک اعمال کے وزن میں یہ نیکیاں بھی اس کو حاصل ہوں گی۔ 1565 ہے، حدیث نمبر 1565، حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر نحوست کسی چیز میں ہوتی تو عورت اور گھوڑے اور گھر میں ہوتی۔ اس کی شرح میں لکھا ہے کہ چونکہ نحوست کسی چیز میں نہیں ہے تو ان چیزوں میں بھی نحوست نہیں ہے، اور ویسے بھی اسلام میں کسی چیز کو، کسی وقت کو، کسی کام کو منحوس کہنے سے، سمجھنے سے بالکل منع کیا گیا ہے۔ جہاد میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں نے بھی مطلب بڑے کام کیے تھے، اس کا بھی تھوڑا انشاءاللہ تعالی ذکر خیر سن لیتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ غزوہ احد میں لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد سے منتشر ہو گئے، اور میں نے عائشہ بنت ابو بکر اور ام سلیم کو دیکھا کہ اپنے دامن سمیٹے ہوئے ہیں، میں نے ان کے پازیب کو دیکھا تیزی سے مشقیں بھار کر لاتی ہیں، اور ابو معمر کے غیر نے کہا اپنی پیٹھوں پر مشقیں ڈھو رہی ہیں اور مجاہدین کو پانی پلا رہی ہیں، پھر لوٹ کر بھر کر لاتی ہیں اور مجاہدین کو پلاتی ہیں۔ حدیث 1569 ہے،
سالبہ بن ابی مالک نے کہا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ چادریں مدینے کی عورتوں میں تقسیم کی۔ ایک عمدہ چادر بچ گئی تو حاضرین میں سے ایک نے کہا، اے امیر المومنین، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ان صاحبزادی کو دیجیے جو آپ کی زوجیت میں ہیں۔ ان کی مراد حضرت ام کلثوم بنت علی تھیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا، ام سلیت اس کی زیادہ مستحق ہے، اور ام سلیت انصار کی ان عورتوں میں سے تھیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ حضرت عمر نے کہا کہ وہ غزوہ احد کے موقع پر ہمارے لیے مشقیں بھر کر لاتی تھیں۔ ابو عبداللہ امام بخاری نے کہا کہ تزفر کے معنی یہ ہیں کہ وہ سیتی تھیں۔ اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ حضرت ام کلثوم بنت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ہی میں پیدا ہو چکی تھیں۔ حضرت عمر نے ان سے عقد کر لیا تھا۔ ام سلیت کا نام ام قیس بنت عبید بن زیاد بن سالبہ تھا، بنی مازن کی چشم و چراغ تھیں۔ تو یہ روایت میں نے اس لیے بھی پڑھی ہے کہ بعض شیعہ جو ہے نا اس کا انکار کرتے ہیں کہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح وہ کہتے نہیں ہوا، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ حدیث کی کتابوں سے بلکہ بخاری شریف جو اصح الکتب ہے اس میں مطلب یہ روایت موجود ہے، تو اس کا انکار ہرگز نہیں کیا جا سکتا۔ حدیث 1575 ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خیبر گیا۔ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوٹ کر مدینہ آئے اور حضور کے سامنے احد آیا تو فرمایا، یہ پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر اپنے دستے مبارک سے مدینہ کی طرف اشارہ فرمایا اور یہ دعا کی، اے اللہ، میں ان کے دونوں سنگستانوں کے درمیان حرم بناتا ہوں جیسے ابراہیم نے مکہ کو حرم بنایا۔ اے اللہ، ہمارے لیے ہمارے سا اور مد میں برکت عطا فرما۔ حدیث 1577 ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو طلحہ سے کہا، میرے لیے ایک بچہ تلاش کر دو جو میری خدمت کرے خیبر جانے تک۔ تو ابو طلحہ نے مجھے لے کر چلے اور مجھے اپنے پیچھے سواری پر بٹھایا اور میں بالغ ہونے کے قریب پہنچ گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب منزل پر اترتے تو میں حضور کی خدمت کرتا تھا۔ میں سنتا تھا کہ حضور بہت زیادہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں غم و اندوہ سے اور عاجزی سے اور سستی سے اور بخل سے اور بزدلی سے اور قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کے غلبہ سے۔ پھر ہم خیبر آئے۔ عربی میں یوں ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن ودلع الدین وغلبۃ الرجال، آمین۔ ایک طویل روایت ہے، اس میں ایک شخص کا ذکر ہے کہ وہ بہت دلیری کے ساتھ جہاد کرتا رہا، لوگ بڑا تعجب کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنمی ہے۔ تو بالآخر کیا ہوا، اس نے زخم لگا اس کو، تو اس نے خود کشی کر لی، اور وہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسی طرح اس کے ساتھ واقعہ پیش آیا کہ اس نے جہنمی والا عمل کیا۔ حدیث نمبر 1581 ہے، 81۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسلام کے ایک گروہ پر گزرے جو آپس میں تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے، تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تیر چلاؤ اے بنی اسماعیل، اس لیے کہ تمہارے باپ بھی تیر انداز تھے اور میں بنی فلاں کے ساتھ ہوں۔ یہ سن کر دوسرے گروہ نے اپنا ہاتھ روک لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے، تم لوگ تیر نہیں چلاتے؟ ان لوگوں نے کہا، ہم کیسے تیر چلائیں اور حضور ان کے ساتھ ہیں۔ یہ سن کر نبی
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تیر چلاؤ، میں تم سب کے ساتھ ہوں۔ سبحان اللہ۔ حدیث 1584 ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ڈھال میں چھپائے ہوئے تھے، اور ابو طلحہ اچھے تیر انداز تھے۔ جب وہ تیر چلاتے تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سر اقدس اٹھا کر ان کے تیر گرنے کی جگہ ملاحظہ فرماتے۔ حدیث نمبر 1585۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خود حضور کے سر اقدس پر توڑ دیا گیا اور چہرہ انور خون آلود ہو گیا اور حضور کے دندان مبارک توڑ دیے گئے، تو حضرت علی ڈھال میں بار بار پانی لاتے اور حضرت فاطمہ دھوتی تھیں۔ جب حضرت سجدہ نے دیکھا کہ خون اور زیادہ بڑھتا جا رہا ہے تو ایک چٹائی جلائی، اسے حضور کے زخم پر چپکا دیا تو خون بند ہو گیا۔ خود یہ ایک مطلب جیسے نا لوہے کی ٹوپی جس طرح ہوتی ہے، اس طرح کی یہ چیز ہوتی ہے، تو جب وہ ٹوٹ گیا تو یہ واقعہ مطلب اس طرح پیش آیا۔ حدیث 1587 ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے میں نہیں جانتا تھا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سعد کے بعد کسی شخص کو فدا کا ابی و امی کہا ہو۔ میں نے سنا حضور فرماتے تھے اے سعد تیر چلاؤ، تم پر میرے والدین فدا۔ تو یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کمال مطلب اعزاز کی بات ہے۔ حدیث نمبر 1594 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک یہودیوں سے تم لڑائی نہ کر لو گے، یہاں تک کہ وہ پتھر جس کے پیچھے یہودی چھپا ہوگا کہے گا اے مسلمان یہ یہودی میرے پیچھے ہے، اسے قتل کر۔ اور اس کی شرح میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے اس وقت جو جہاد ہوگا اس میں یہ واقعہ پیش آئے گا۔ حدیث نمبر 1595 ہے۔ عمر بن تغلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تم لوگ ایسی قوم سے لڑو گے جو بال والا جوتا پہنتے ہوں گے، اور بے شک قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تم لوگ ایسی قوموں سے لڑو گے جن کے چہرے چوڑے ہوں گے گویا تہ بتہ مڈی ہوئی ڈھالیں۔ اچھا یہ بڑا تاریخی لحاظ سے ایک واقعہ ہے۔ خراسان اور چین کے درمیان ہندوستان کے شمال میں بسنے والے ترک کہے جاتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے چھیڑ خانی کرنے کو منع فرمایا تھا۔ ارشاد فرمایا اترکوا الترک ما ترکوکم، یعنی کہ اس وقت تک ترکوں کو نہ چھیڑو جب تک وہ تمہیں نہ چھیڑیں۔ لیکن اس باب میں مذکورہ حدیث کے مطابق ان سے جنگ ہونی تھی، یعنی کہ ذرا ایک مقدر تھا، ایک معاملہ ہونے والا تھا۔ 7ویں ہجری میں مسلمانوں کی بدقسمتی سے محمد شاہ خوارزم نے ان کو چھیڑ دیا، جس کے نتیجے میں خراسان سے لے کر عراق تک کے سارے شہر ترکوں نے برباد کر دیے۔ چنگیز خان سے لے کر اس کے پوتے ہلاکو خان تک نے 1 صدی تک مسلمانوں کا چین غارت کر دیا۔ اس کی تفصیل کتب تواریخ میں مذکور ہے۔ انہی ایام میں رافضیوں کو اسلام دشمنی کی مظاہرے کا موقع ملا۔ رافضی شیعہ جو ہیں، شیعوں کا مشہور عالم محقق توسی ان کے ساتھ ہو گیا اور بلاد اسلام میں بسنے والے اندرونی طور پر تاتاریوں کے اعلی کار بن گئے، حتیٰ کہ ہلاکو بغداد پر حملہ کرنے سے ہچکچاتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہاں بزرگان دین کے مزارات ہیں، میں حملہ کروں تو کسی عتاب میں نہ گرفتار ہو جاؤں۔
تو اسی نے اسے کہا کہ یہودیوں نے حضرت زکریا، حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسے پیغمبروں کو شہید کیا، ان کا کیا بگڑا؟ اس سے ہلاکو کو ہمت ہوئی، باہر سے اس نے حملہ کیا، اندر سے بغداد کے رافضی یعنی شیعہ نے ریشہ دوانی کی، جس کے نتیجہ میں بغداد تباہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا کہ اللہ پاک ہمیں خوب علم دین سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔